إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد و ثنا، تعریفات، حمدات، مجدات، تسبیحات کی بریائی بزرگی بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگڑی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، مسلسل خطبات جمعۃ المبارک میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ خطبہ، آپ کا پڑھا ہوا خطبہ، اسی کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کریمہ کو اپنے خطبہ مسنونہ میں پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، اس کی پہلی آیت پر ہم الحمدللہ تیسرا جمعہ میں مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام احباب کو، تمام ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے ذکر کے اوپر بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین کا جو یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو وہ ڈرنے کا حق جس کی پہلی شق کو بیان کیا تھا کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور کسی لمحے میں بھی اس کی نافرمانی نہ کرے. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور دوسری شک اس کی یہ تھی اللہ سے ڈرنے کی کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور کبھی بھی اسے بھلائے نہیں.
اللہ کا ذکر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ انسان بڑا عظیم ہے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اللہ کا ذکر یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اذکار کریں، وظائف پڑھیں۔ اور مسنون وظائف وہ دعائیں جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے اپنے ہی ذاتی مسائل ان سے حل ہوتے ہیں۔ وَأَن يُذْكَرْ، اور تقویٰ کی بنیادی چیز بھی یہ ہے کہ اللہ کا انسان ذکر کرے، کبھی بھی اس کو نہ بھلائے۔ تو پھر اس طرح سے ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا تقویٰ اختیار کریں گے جس طرح اصل میں اختیار کرنے کا حق ہے اور ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمانوں میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ نمازی بڑے اچھے نمازی ہیں، وہ مسلمان بڑے اچھے مسلمان ہیں، جن کو بہت ساری دعائیں یاد ہیں اور وہ ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسلمان سب سے اچھا مسلم ہے۔ انسان جو دکانداری کرتا ہے، یہ دکانداری بھی اس وقت اللہ کا ذکر بن جاتی ہے کہ جب آپ اپنی بات میں سچائی کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ تو جب انسان اپنے لین دین کے معاملات کو سچائی کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوتا ہے تو اس معاملے کو بھی اللہ جو ہے اپنا ذکر بنا دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں نیکی ملتی ہے۔ اور جو تاجر ہے، یہ تو بہت بڑا ذاکر بن سکتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن سکتا ہے کہ سارا دن بیٹھا ہے اور حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر آنے والے کسٹمرز کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے بہت قریب ہے۔ تاجر آدمی اپنے معاملات میں وہ سچائی کو لے کر آ رہے ہیں، اور سچائی اللہ کا ذکر بن جاتی ہے۔ اور پھر اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ، مثال کے طور پر پرچون ایک آدمی ہے جس نے کریانہ کا سٹور بنایا ہوا ہے، کریانہ کی اس کی شاپ ہے، وہ کوئی چیز بھی دیتے ہیں وہ ڈال کر دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ایک طرف اس کے ہاتھ چل رہے ہیں اور دوسری طرف اس کی زبان چل رہی ہے، تو وہ انسان تو بہت عظیم ہے۔ اور یہی معیار ہے تقویٰ کا، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے کہ ان یذکر، کہ ہر وقت میں اس کا ذکر کیا جائے، اسے یاد کیا جائے، اس کا نام لیا جائے۔ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں بسم اللہ سے شروع کر دیں، اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کی برکات دیکھیں۔ جب ہمارا تمام معاملہ، تمام لین دین، دکان کو کھولنے سے دکان کے بند کرنے تک صرف گالم گلوچ، غصہ، اپنی انا، تکبر، ان چیزوں کے اوپر ہوگا تو پھر خیر و برکت نازل نہیں ہوگی۔ شٹر اٹھانے سے پہلے چابی جیب سے نکالیں لاک کھولنے کے لیے، بسم اللہ، اللہ کا نام لیں، اور پھر برکات دیکھیں۔ یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ تقویٰ کا معیار ہے، تقویٰ جو ہے وہ متقاضی ہے اس بات کا کہ ان یذکر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا جائے، فلا ینسا، کسی لمحے میں بھی اس مالک کو بھولا نہ جائے۔ کتنی دعائیں ہیں، کتنے اذکار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائیں، بتلائیں۔ بہت ساری دعائیں۔ آپ رات کو سوتے ہیں، آج کل بڑی لمبی راتیں ہیں، رات 8 بجے رات ہو جاتی ہے، مطلب عشاء پڑھ کے ہم فارغ ہیں، 7:15 بجے عشاء ہے، 8 بجے رات پڑ گئی کہ آپ سو جائیں، اور فجر تک، فجر 5:50 پہ فجر کی نماز ہے، آپ حساب لگائیں کتنی لمبی رات بنتی ہے۔ اور اس رات میں بندہ سو سو کے تھک جاتا ہے،
اور درمیان میں کئی مرتبہ اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ 8 بجے اگر ایک بندہ سو جاتا ہے وہ یقیناً 12 بجے بھی اٹھے گا، اگر نہیں اٹھے گا تو 1 بجے اس کی آنکھ کھل جائے گی، بار بار اس کی آنکھ کھلے گی۔ اب اس کے دوران بھی ایک ایسی چیز ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے نفع مند ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ یہ شکوے شکایتیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، انسانوں کو تو ویسے نہیں پسند کہ میں شکوہ کروں کسی بات کا کہ میرے ساتھ یہ ہے، وہ بندہ سن کے آگے سے مسکرائے گا، سامنے نہیں مسکرائے گا، دل میں ضرور مسکرائے گا کہ ہن دنیا پہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے ہیں، صفحات بھرے پڑے ہیں، فیس بک بھرا پڑا ہے، ٹویٹر بھرا پڑا ہے، واٹس ایپ پہ میسیجز چل رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز جو ہے وہ بن رہی ہیں، ہائے مر گئے۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں 8 بجے اگر تو سوتا ہے، رات بڑی لمبی ہے، فجر صبح 5:30 6 بجے ہو رہی ہے، اتنی لمبی رات ہے اور اس رات میں تیری کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، اور اللہ کے نبی تجھے ایک طریقہ بتلا رہے ہیں کہ یہ کر، اور پھر تو اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کر، تیرا مالک تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یوز کر فلا ینسا، یہ فلا ینسا یہ بڑا زبردست معنی لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو، کسی لمحے میں بھی انسان اللہ کو نہ بھولے۔ اب رات 1 بجے تمہاری آنکھ کھلی، میری آنکھ کھلی، جیسے ہی ہم کروٹ لیتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کھل جائے تو پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے جو دعا تو مانگے گا اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ عمران خان کتنی مہنگائی کر لے گا، اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارے اذکار ہی نہیں ہے، ہماری دعا بھی نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تو دعا کر، تیری دعائیں اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گی، اور مہنگائی کچھ بھی نہیں نظر آئے گی کہ یہ کیا ہے، یہ تو کوئی چیز مانا نہیں رکھتی۔ این یذکر، تقوی متقاضی ہے اس بات کا، این یذکر کہ اس مالک کا ذکر کیا جائے، فلا ینسا کسی لمحے میں بھی اسے نہ بھلایا جائے۔ ہم رات 1 بجے اٹھ کے موبائل تو تلاش کر سکتے ہیں کدھر گیا، رکھا تو سرانے سیدھے گیا کڑے پاسے میں، ملا نہیں، تلاش کر رہے ہیں، باقی بچوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، چیک کرنا ہے واٹس ایپ پہ کتنے کو میسیجز آئے نہیں۔ عجیب بات ہے، اگر اس لمحے میں تیری آنکھ کھلے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تیرے لیے، اگر تو یہ سمجھ لے، یہ نہ سمجھ کہ میری نیند خراب ہو گئی، یہ سمجھ کہ اللہ نے مجھے اٹھایا ہے اور موقع دیا ہے کہ تو اپنے ہی بستر کے اوپر، حالانکہ کوئی وضو نہیں کرنا، اٹھ کے واش روم میں نہیں جانا، کوئی وضو نہیں کر کے آنا، وہی تیری آنکھ کھلی ہے اور تو کروٹ تبدیل کرتا ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد جو تو اپنے رب سے مانگے گا، پتر چاہیے وہ ملے گا، بیٹی چاہیے وہ ملے گی، رزق چاہیے وہ ملے گا، صاحبات چاہیے وہ ملے گا، لباس چاہیے وہ ملے گا، تیرا رب جو ہے وہ دینے کے لیے ہے، لیکن تو خود مانگتا ہی نہیں۔ اور صبح اٹھتے ہی جب مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو ہم گالیاں بہت ساری جناب وہ دیتے ہیں، اور عمران خان کا پلڑا اور نیکیوں سے ہم بھر دیتے ہیں، کیونکہ ہم جتنی گالیاں دیں گے نا وہ تو فائدہ اس کو ہوگا، وہ تو فائدہ لے رہا ہے بیٹھ کے، اس کا اجر سب سے زیادہ ہے، اس کے گناہ جس طرح سب سے زیادہ ہیں۔ اگر وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، ایک مثال کے طور پر جتنی گالیاں میں دوں گا نیکیاں اس کو ملیں گی۔ یار کبھی سوچے اس گل مفت میں نیکیاں، وہ اتنی نمازیں نہ پڑھتا ہو جتنی ہم نیکیاں دے ڈالیں اسے۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو دیکھو۔
ہمارے والد کو دیکھو، آپ اپنے والد کو دیکھو، ایک دن میں 10 روپے کماتے تھے تو اسی حساب سے اس کا خرچہ تھا. کیا خیال ہے؟ 2 روپے کلو 2.5 روپے کلو چینی ملتی تھی، 2-2.5 روپے کا جناب وہ دودھ لے کر، بلکہ ٹکوں کا لے کر آتے تھے، ٹکوں کے حساب سے. یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں میں کر رہا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. میرے والد صاحب خود سناتے ہیں 1974 کے اندر ان کی شادی ہوئی ہے. آفٹر میرج وہ کہتے ہیں 10 روپے ساری مزدوری تھی لے کر آتے تھے، شادی کے بعد 10 روپے کمانا، اور آج لاکھوں روپے ہم کما رہے ہیں اور یوں ایک دہاڑی میں کما کے آ جاتے ہیں. کماتے ہیں کہ نہیں کماتے؟ شکوہ کس بات کا ہے؟ اگر تو اللہ کا ذکر کرے تو پھر تیری زبان کے اوپر شکوہ نہیں ہوگا. اَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو تو شکوہ کرتا ہے تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر اللہ کا ذکر ہو تو پھر شکوہ نہیں آتا. اَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، کسی لمحے میں بھی تو اپنے مالک کو نہ بھول، اس لیے کہ وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد رکھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بچے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا سکھایا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے بھولے گا نہیں. اور جب تو اللہ کو یاد کرے گا تجدہ تجاہک، فرمایا کہ تو اس کی پوری مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا. ہمارے گھروں کے بڑے افراد کے پاس یہ سبق نہیں ہے تو ہم نے اپنے آنے والی نسل کو کیا یہ سمجھانا ہے کہ بھئی تعلق کو اللہ کے ساتھ قائم رکھ. جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، تعلق کو بنانا ہے اللہ سے. اللہ تیرا گھر نہ چلائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اگر تیرا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اور تیرا گھر نہ چلے، تیرے کچن میں روٹی نہ ہو، تیرے کچن میں کھانا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کٹ جاتے ہیں، 5 نمازیں پوری نہ پڑھیں اور کہیں کہ گھر میں خوشحالی ہو. مال دبا کر بیٹھے ہیں اور اس سے صدقہ اور خیرات نہ کریں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی ہو. سال بیت جانے کے اوپر ہم جو اس کی فرضی زکات بنتی وہ پوری نہ نکالیں اور پھر چاہیں کہ گھر میں خوشحالی ہو، بہت مشکل کام ہے. اَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تو وہ ڈرنے کا حق یہی ہے کہ ہر وقت میں، ہر آن میں اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں سکھلایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ ایک دن میں جو بندہ پڑھتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. کتنا مشکل ہے. جس بندے کو مشکل لگتا ہے وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے، میں اسے پڑھ کر دکھاتا ہوں کہ کتنے منٹ لگتے ہیں. ہماری ڈیلی کی روٹین ہی نہیں ہے اور شکوہ اللہ کے سامنے، مر گئے جی، مر گئے اور لوگوں کے سامنے بھی. لا الہ الا اللہ وحدہ پوری تسبیح 100 مرتبہ پڑھ، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 100 نیکیاں بھی ملیں گی، 100 گناہ بھی معاف ہوں گے. وَكَانَ عِرْضًا مِنَ الشَّيْطَانِ. اور ہر بندہ آج اس دور میں جن پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، کسی کے بیٹے کا مسئلہ ہے، کسی کے بچی کا مسئلہ ہے، کسی کے بڑے کا مسئلہ ہے، کسی کے چھوٹے کا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے جادو جنات ہو گئے، وہ کہتا ہے میرے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ تو یہ پڑھ، وَكَانَ عِرْضًا مِنَ الشَّيْطَانِ. اللہ تیری شیطان سے عبادت کرے گا. جب تعلق اللہ کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو، یہ کلمات پڑے ہوئے ہوں، دور نہ جائیں. یہ تو 100 مرتبہ ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ صبح ہے، 3 مرتبہ شام ہے.
کوئی زہریلی چیز تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی جادو کرنے والا تیرے اوپر جادو نہیں کر سکتا، کوئی ٹولا کرنے والا تیرے اوپر ٹولا نہیں کر سکتا، کوئی تعویذ کرنے والا تیرے اوپر تعویذ نہیں کر سکتا، اگر تو 3 مرتبہ یہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لیتا۔ پورا دین ہمیں ریڈی میڈ چاہیے، پڑھا پڑھایا چاہیے، مولوی صاحب کے ذمہ لا دو، جس طرح عیسائی اپنے پادری کے ذمہ لگا دیتے ہیں، ہم نے بھی ذمہ داری لگا دی مولوی صاحب کے ذمہ پا دو، بس یہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ ریڈی میڈ چاہیے ہر چیز، خود زبان نہ ہلانی پڑے، کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ ایلیٹ کلاس لوگ، ان کا کوئی مر جائے نا تو وہ بھی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، آئیں جی اس کو نہلائیں، اسے کفنائیں، کفن بھی پہنائیں، اسے نہلائیں، سارا کچھ کریں، کریا کرم جو بھی ان کا وہ کرنا ہے نا جی، وہ سارا وہ کر کر آ کے وہ جناب قبر بھی بنائیں اور وہاں کے جنازہ بھی پڑھائیں، دفنائیں، مٹی ڈالیں، ہفتے بعد آ کے پھر دوبارہ اس نے ایصال ثواب دینے، وہ سارے کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی تہاڈا ٹوٹل کتنا ہوا ہے؟ یہ ایلیٹ کلاس کی حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا ٹوٹل کتنا ہوا ہے، یعنی پیسوں میں وہ بیچنا چاہتے ہیں ہر چیز کو۔ ریڈی میڈ نہیں بھائی، دین اپنے اوپر لاگو کر۔ اس لیے تو اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مر اس حالت میں کہ اسلام کی حالت میں تمہارا ہے، مسلم ہو کے مر۔ اکیلے مولوی نے مسلم نہیں بننا، سب نے مسلم بننا ہے۔ مولوی تو بیچارہ اپنا جواب دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا، یہ تو ایک علیحدہ جو ہے وہ میٹر ہے، اس کا ایک اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، تو اپنے آپ کو تو سدھار۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس کا پہلو عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرما رہے کہ ان یذکر فلا ینسا، یاد رکھو تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اسے کبھی بھی بلایا نہ جائے۔ پچھلے جمعے میں نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ان یذکر فلا ینسا، کبھی بھی نہ بھول، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جس بندے نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی سبحان اللہ وبحمدہ، اکیلی ہے، بس اتنے لفظ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ ایک دن میں۔ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا امام نے کہا ایک دن میں 100 مرتبہ اگر تو یہ کلمات کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، پروگرس کیا ہوگی؟ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، تیری پوری زندگی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اللہ سارا معاف کرے گا۔ اور جو روٹی کی ویسی شکایت کرتے رہتے ہیں نا، تنخواہ کم ہے، روٹی کم ہے، فلاں کم ہے، فلاں کم ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 اعمال بتلائے تھے سیدی سے کہ یہ 2 عمل تو نہ چھوڑنا، رزق کبھی تجھے نہیں چھوڑے گا۔ 2 عمل میں تجھے بتلاتا ہوں، وہ تو نہ چھوڑنا، رزق کبھی تیرے دروازے کو نہیں چھوڑے گا، رزق آ کے دستک دے گا کہ میں آیا ہوں۔ اور وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اور دوسرا لا الہ الا اللہ۔ 2 عمل، اور لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، بہترین ذکر، افضل ترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نیند کی گولیاں کھانے والے، پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارنے والے، ہم ہے، پریشانی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے،
اگر تو اپنی اس بیماری کے عالم میں اور غم اور پریشانی کے عالم میں جب تو بیٹھا ہوا ہو، گھرا ہوا ہو، سمجھ کچھ نہ آ رہی ہو، اپنی زبان سے صرف یہ کہہ دے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعائیں ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور دوسرے الفاظ ہیں اللہ ربی لا شریک لہ۔ اگر تو یہ اپنی زبان سے ادا کر دے اور تو اپنی زندگی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر تو اثر کو دیکھے گا کہ تیرا مالک تیرے جسم پر کوئی پریشانی نہیں چھوڑنے والا۔ اللہ کا ذکر کرے بھائی، تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جو مالک کو یاد کرے، مالک اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی حدیثیں سنائی ہیں کہ اللہ کہتا ہے جب تم مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں فرشتوں میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے خیر من، فرمایا کہ میں ان فرشتوں میں یاد کرتا ہوں جو بہترین جماعت ہے، بہترین جماعت، فرشتوں کی جماعت۔ فرمایا کہ ان فرشتوں میں میں اپنے بندے کو بلاتا نہیں ہوں، ان کو یاد رکھتا ہوں۔ تو آئیں یوز کر فلا ینسا۔ بھائی تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، کبھی اسے بھلائیں نہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں، اور تقویٰ یہ ہے وَأَن يُشْكَرْ۔ تیسری اور آخری بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ایک بات کہ وَأَن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، کہ اس کی شکر گزاری کی جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔ بڑی گہرے باتیں کی ہیں۔ صحابہ اکرام ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، تلمید رشید ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم لی ہے، مسجد نبوی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ وَأَن يُشْكَرْ، کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تو شکر گزاری کر، فَلَا يُكْفَرْ، نہ شکری نہ کر۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم میں سے ہر بندے کے زبان کے اوپر کیا ناشکری نہیں ہے اس وقت؟ جب بھی پوچھو ہائے مر گئے، ڈوب گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انبیاء جو ہیں اپنے بیٹوں کی بیویاں تبدیل کر دیا کرتے تھے صرف اس ناشکری کی بنیاد کے اوپر۔ وہ ابراہیم علیہ السلام آئے نا تو اگر اپنی بہو سے پوچھا سناؤ کیا حال چال ہے، انہوں نے کہا جی بس کوئی حال نہیں ہے گا۔ انہوں نے کہا چلو اسماعیل گھر آوے نا تو انہوں میرے سلام آکھی تے آکھی کہ اپنے گھر دی چوکھٹ نہ تبدیل کر، چوکھٹ تبدیل کر چھڑ۔ ٹھیک ہے جی، اس کو تو سمجھ نہیں آئی۔ نبیوں کی باتیں پھر نبی ہی سمجھتے ہیں نا، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، بابا جی آئے تھے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر۔ کہا کہ وہ میرے ابا جان تھے، چل فارغ ہے تو، اور تیری فراغت کا کیا کر گئے کہ طلاق دے دے اس کو، اسے نہیں رکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ نہ شکری وجہ ہے۔ اور پھر ایک دفعہ بابا جی آئے، حالانکہ یہ عورت جو ہے اس قبیلے کی تھی جسے بنو جرم کہتے ہیں۔ بنو جرم پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بکی بانس نہیں ہوتے، جگہ جگہ پہ انہوں نے کیمپ لگائے ہوتے ہیں، کوئی ادھر رہ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر رہ رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں وہ بھی خاندانی نکل آئی نا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ محلات میں رہنے والے خاندانی ہوتے ہیں، چھپڑوں کے اندر بھی رہنے والے خاندانی نکل آتے ہیں۔ بابا جی آئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہترین حال ہے، شکار پکڑ کر لاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بابا جی جانے لگے، کہا کہ اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوط رکھ۔ یہ ناشکری نبیوں کے گھر میں بھی ہو تو انبیاء تبدیل کروا دیتے ہیں کہ نہیں اب خیر و برکت نہیں آئے گی اگر ناشکری رہی۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، میں کل بھی ایک بندے کو سنا رہا تھا، ہمارا ایک دوست ہے، بہت بڑا عالم ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا عالم ہے، بہت اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور وہ پی ایچ ڈی تک ماشاءاللہ پہنچا ہوا ہے۔ پی ایچ ڈی اس کی تقریباً تھیسس جو ہے وہ رہ گئے، باقی اس کی کلاسز کمپلیٹ ہیں۔
اللہ اکبر. بد زبان بیوی. میں نے اس کو کہا کہ تو نے یہ روایت نہیں پڑھی کہ جس گھر کے اندر بد زبان نہ شکری بیوی ہو اور وہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اللہ کی قسم نبی کائنات نے کہا کہ اللہ اس بندے کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا. چھڑ دے یار، جانے دی، مہربانی کرو. گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. پی ایچ ڈی تک پہنچنے والا بندہ، اتنے سال اپنے جناب وہ ایم فل کے بعد بھی لگانے والا، اور پریشان حال ہو تو پریشانی کس سبب سے ہے؟ نہ شکری کے سبب سے. اور نہ شکری تقوی کی منافی ہے، تقوی کی ضد ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو تقوی اختیار کرو حق کا تقاتی، جس طرح تقوی کا حق ہے. اور وہ تقوی کا حق کیا ہے؟ ان یشکر فلا یکفر، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، نہ شکری نہیں کرنی. سیریس ہو جائیں. مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین آئی ہیں، شادی شدہ ہیں، اپنی کنواری بچیوں کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے یہ سبق دے کر بھیجیں کہ شکر گزاری کرنی ہے، نہ شکری نہیں کرنی. اگلے گھر میں برکت تو آئے. میں بہت سارے ایسی فیملیز دیکھ چکا ہوں، بہت ساری فیملیز میں دیکھ چکا ہوں. بہت ساری فیملیز سے مراد صرف میاں بیوی ہی اگر ہوں، اگر ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی رزق تنگ رہتا ہے. میرا تجربہ ہے. میں کوئی بابا نہیں بن گیا، بوڑھا نہیں ہو گیا، لیکن تجربات بہت زیادہ ہیں. 34 کا ہوں میں ابھی، لیکن میں نے سیکھا ہے اگر آپ کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی، گھر کے اندر رزق کشادہ ہی نہیں ہوگا. اور میاں بیوی 10 روپے بھی کنات کر لیں، اللہ کی قسم دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. 100 روپے بھی کنات کر لیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اللہ اسی میں خیر و برکت دے دیتا ہے. نہ شکری سے بچیں، مرد بھی نہ شکری سے بچیں، خواتین بالخصوص نہ شکری سے بچیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں تو بالخصوص فرمایا نا کہ مرد پوری زندگی اپنی بیوی کو ہر چیز لا کر دے، ہر چیز جو اس نے مانگا وہ لا کر دے دیا. صرف ایک مرتبہ صرف یہ تھا، مثال کے طور پر وہ جی باہر سیر کے لیے کو پارک میں چلیں، جناح پارک میں ایک مثال چلیں، کو مونومنٹ چلیں، بندے کا دل نہیں کیا، وہ تھکا ٹوٹا ہراوانے کا نہیں میں ابھی موڑ نہیں ہے، تو وہ پھر کو کیا دی مارا آئی تو فی بیتی کا خیرن کتو، میں تیرے گھر چ کدی سکھ ویکھیا ہی نہیں. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خاتون یہ کہتی ہیں مارا آئی تو فی بیتی کا خیرن کت، تیرے گھر میں کبھی بھلائی آئی نہیں، سکون آئے نہیں، اطمینان آئے نہیں، خوشی آئی نہیں. پاوے بی بی نو باہر کے ملکہ چلا کے سیر ہنی مون منا کے آیا ہو، صرف ایک مرتبہ یہ مونومنٹ کھڑا ہے وہاں نہیں لے کر گیا اور ماں رائی تو فی بیتی کا خیرن کتو. ڈرنا چاہیے یار اس طرح کی بیبیوں کو. اللہ کا نام لے، مرد ہے وہ بھی عاجز آ جاتا ہے، آخر انسان ہے، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. ضروریات جو ہیں بس ان کو دیکھا کریں. میں ہمیشہ سے یہ سبق دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ ضروریات کو دیکھیں، خواہشات کو نہ دیکھیں. خواہشات تو پھر بڑے بڑے بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، اور ضروریات جو ہیں وہ اللہ پوری کروا ہی دیتا ہے اگر وہ بھی محدود ہو تو. بندہ یوں ہی بڑھا دے ضروریات کو تو وہ پھر وہ بھی پوری نہیں ہوتی. تو اب آپ اللہ نے جو ہمیں کہا ہے نا، اللہ کے نبی اس لیے ہر خطبہ میں پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، یوں ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تو وہ حق یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو کبھی بھولو نہیں، اس کی شکر گزاری کرو، نہ شکری نہ کرو. یہ 3 باتیں اگر کوئی اپناتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو گیا، متقی وہ بننا شروع ہو گیا کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سارے معاملات کر رہا ہے. باقی اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کی، میرے سمیت سب کی اصلاح فرمائے. ہم سے جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جان بوجھ کے ہم یقیناً کرتے ہیں، انجانے میں بہت کم ہوتی، جان بوجھ کے کرتے ہیں، اللہ ان سب کو تو معاف فرما دے. اے میرے مالک تو غفور ہے، غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما. جتنے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. السلام علیکم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا